ایک گاؤں میں ایک گڈریا رہتا تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ہاشو تھا۔ جب گڈریا بوڑھا ہو گیا تو اس کا نوجوان بیٹا ہاشو بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جنگل اور چراگاہ میں جانے لگا۔ گڈریے کو جب لگا کہ اب اس کا بیٹا بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال سیکھ گیا ہے اور اب وہ اس کا کام آسانی سے سنبھال لے گا، تب ہی ایک مصیبت درپیش ہو گئی۔ وہ یہ کہ ایک دن ہاشو شام کو جب جانوروں کو لے کے واپس لوٹا اور انہیں ان کے باڑے میں بند کرنے سے پہلے گنتی کی تو ایک بھیڑ کم تھی۔ اس نے دوبارہ اور پھر 6 بار گنتی کی، لیکن ہر دفعہ ایک بھیڑ کم ہوتی تھی۔ اس نے جلدی سے جانوروں کو باڑے میں بند کیا اور اپنے باپ کو بتایا کہ ایک بھیڑ کم ہے، وہ اسے ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ بوڑھے گڈریے نے کہا کہ اب اندھیرا ہو چکا ہے، اس وقت جنگل میں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ جو نقصان ہو چکا ہے اس پر صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور آئندہ سے ہاشو کو مزید محتاط رہنے کی تاکید کی۔ لیکن ہاشو باضد تھا کہ وہ اپنی بھیڑ کو ڈھونڈنے ضرور جائے گا۔ مالی نقصان سے زیادہ اسے اس بات کی فکر تھی کہ اس کے معصوم جانور کو جنگل کا کوئی جنگلی درندہ نہ کھا جائے۔ آخر گڈریے نے بیٹے کو اس شرط پہ جانے کی اجازت دے دی کہ وہ جنگل میں زیادہ دور تک نہیں جائے گا اور 1 گھنٹے سے پہلے واپس لوٹ آئے گا۔ ہاشو نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ جنگل میں زیادہ دور نہیں جائے گا اور بہت جلد واپس لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ گڈریے نے بیٹے کو ہتھیار کے طور پہ ایک کلہاڑی دی اور اسے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہاشو جنگل کے جس راستے کو آنے جانے کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ اس راستے پہ اپنی بھیڑ کو پکارتا ہوا ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کی بھیڑ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ہاشو نے بھیڑ کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ آخر کار وہ مایوس ہو کے واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ ہی روز خیریت کے گزرے تھے کہ ایک دن پھر شام کے وقت جب ہاشو نے گھر آ کے اپنی بھیڑ بکریاں گنی تو ان میں سے ایک بھیڑ گم تھی۔ ہاشو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک اور بھیڑ کم ہو گئی ہے۔ اس کا صدمے سے برا حال تھا۔ پہلی دفعہ بھیڑ کے گم ہونے کے بعد وہ اپنے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کے باوجود اس کی ایک بھیڑ مزید کم ہو گئی تھی۔ ہاشو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بھیڑوں کو زمین کھا رہی ہے یا آسمان نگل جاتا ہے۔ اس نے اپنی بھیڑ کو جنگل میں جا کے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ اسے نہ ملی۔ آخر کار ہاشو مایوس ہو کے واپس لوٹ آیا۔ ہاشو کے باپ گڈریے نے ہاشو کو کہا کہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے ایک کتے کا ساتھ ہونا لازم ہے۔ میں نے ساری زندگی ایک کتے کی مدد سے یہ مشکل کام سر انجام دیا ہے۔ کتا بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن ہاشو کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہاشو مزید محتاط ہو گیا۔ وہ ہر وقت اپنی بھیڑ بکریوں پر نظر رکھتا تھا۔ وہ چند دن نہیں مزید گزرے تھے کہ ایک دن شام کو جب ہاشو اپنے جانوروں کو لے کے گھر واپس آ رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، روشنی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ جنگل کی پگڈنڈی سے جانوروں کو گزارتا ہاشو پوری طرح چکنا ہو گیا۔ اچانک اسے ایک کونے پہ چلتی بھیڑ کی چیخ سنائی دی، پھر کسی نے اسے جاڑیوں میں کھینچ لیا۔ ہاشو فوراً اپنی بھیڑ کے پیچھے لپکا تو اسے ملجگی اندھیرے میں ایک بہت بڑا سبز اژدہا دکھائی دیا جو اس کی بھیڑ کے گرد لپٹا اس کا سانس بند کر کے مارنے کی فکر میں تھا۔ پیارے بچوں، اژدہا جسے انگلش میں ایناکونڈا کہتے ہیں، سانپوں کی سب سے بڑی نسل کہلاتی ہے۔ یہ 18 سے 26 فٹ تک لمبے اور 227 کلو گرام تک وزنی ہو سکتے ہیں۔ یہ زہریلے نہیں ہوتے، یہ اپنے شکار کے گرد لپٹ کر اس کا دم گھونٹ کر اور اپنی طاقت سے اس کی ہڈیوں توڑ کر اسے مار دیتے ہیں، پھر یہ اسے ثابت نگل جاتے ہیں۔ ان کے شکار میں مچھلیاں، مگرمچھ، ہرن، جنگلی سور اور چوہے وغیرہ شامل ہیں۔ انسانی آبادی کے قریب رہنے پہ یہ بھیڑ بکریاں حتیٰ کہ انسانوں کو سالم نگل جاتے ہیں۔ یہ عموماً دلدلی علاقوں، جوہروں اور مٹی سے بھرے تالابوں میں رہتے ہیں۔ ایناکونڈا کی منہ کی ساخت قدرت نے ایسی بنائی ہے کہ یہ کھل کر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔
اور جب یہ اپنے شکار کو نگلنا شروع کرتا ہے تو اسے نگلنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ پھر جب ایناکونڈا کا شکار اس کے جسم میں مکمل طور پر چلا جاتا ہے تو اسے ہضم کرنے کے لیے کئی دن اور بعض دفعہ کئی ہفتے لگتے ہیں، جس دوران اس سانپ کو دوبارہ شکار کی ضرورت نہیں رہتی۔ خیر، اب ہم اپنی کہانی کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اس وقت ہاشو کے پاس ہتھیار کے نام پہ ایک موٹی چھڑی تھی، جس سے اس نے پوری طاقت سے اژدہے کے سر پہ در پہ ضربیں لگائیں، جس کی وجہ سے اژدہے نے گھبرا کے بھیڑ کو آزاد کیا اور جھاڑیوں میں تیزی سے رینگتا ہوا غائب ہو گیا۔ ہاشو نے اپنی بھیڑ کو گود میں اٹھایا اور دوسرے جانوروں کو لے کے واپس گھر لوٹ آیا۔ گھر واپس آنے کے بعد ہاشو نے جانوروں کو باڑے میں بند کیا اور اپنے باپ کو اژدہے کے بارے میں بتایا۔ بوڑھا گڈریا ہاشو کی بات سن کے پریشان ہو گیا۔ اسے خدشہ تھا کہ اژدہا کہیں اس کے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن ہاشو نے اپنے باپ کو تسلی دی کہ وہ بالکل خوفزدہ نہ ہو، ہاشو اژدہے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس دن کے بعد ہاشو نے جنگل جاتے ہوئے اپنے ساتھ تیز دھار والی کلاڑی رکھنی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ اژدہے کو بیڑے کھانے کا چسکا لگ چکا ہے، وہ دوبارہ ضرور حملہ کرے گا۔ اب وہ جنگل کی پگڈنڈی سے گزرتے ہوئے پوری طرح چوکنا رہتا تھا، لیکن یہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں تھا۔ اس لیے اس نے اپنے گاؤں میں لکڑی کا کام کرنے والے ایک کاریگر کے ساتھ مل کر لکڑی کی ایک نقلی بھیڑ تیار کی، جو اپنی رنگت، جسامت اور قد و قامت کے لحاظ سے بالکل اصلی بھیڑ جیسی تھی۔ ہاشو نے جنگل کی پگڈنڈی کے قریب جال بچھا کر اس کے اوپر لکڑی کی بھیڑ رکھ دی۔ جب وہ اپنی بکریوں کو لے کے گزر چکا تو طاق میں بیٹھا اژدہا پیچھے رہ جانے والی بھیڑ کی جانب لپکا اور ہاشو کے بچھائے جال میں پھنس کے رہ گیا۔ اژدہے نے جال کو توڑنے کے لیے بہت زور آزمائی کی، لیکن ناکام رہا کیونکہ جال بہت اچھا اور مضبوط بنایا گیا تھا۔ پیارے بچوں، یوں ہاشو کی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے اس کی اپنے بیڑوں کے دشمن سے جان چھوٹ گئی۔